اور ایسی کتاب جو لوگوں کے دلوں کو ہلا دے. اب ایک انڈیا میں ایک لڑکی مسلمان ہوئی نا, ریئیکشن کرتی تھی, تو سورہ رحمان سنی اس نے, اس پہ اثر ہوا اور اسلام قبول کر لیا. اس کی ویڈیو بھی آئی ہوئی ہے, وائرل ہوئی ہوئی ہے. مولانا طارق جمیل صاحب نے اس سے بات بھی کی. اس پہ بہت سے لوگوں کا اعتراض بھی ہوا کہ مولانا طارق جمیل صاحب ایک لڑکی سے بات کیوں کر رہے ہیں. تو صحیح, تو لڑکی کو تبلیغ کرنے کے لیے کس کو بھیجیں آپ بتاؤ بھائی. وہ بہن بیٹی بنا کے بیچارے اس سے بات کر رہے ہیں, نظر بہت ہی حیا کے ساتھ. تو اتنا زیادہ دین کو مشکل نہیں بنانا چاہیے. میں نے بتایا نا بھی, وہ ایک ماسی ہمارے گھر آئی, کام کرتی ہے, تو ہم اس کو زکوٰۃ وغیرہ بھی دے دیتے ہیں, کچھ تعاون کر دیتے ہیں اس کے ساتھ. غریب ہے بیچاری. تو میرے گھر والوں سے کہہ رہی تھی, یہ مفتی صاحب دیکھو تعاون کر دیتے ہیں, فلاں مولانا صاحب ہیں, ان کے تو گھر کے میں قریب رہتی ہوں, ان کو میری غربت کی حالت کا علم ہے. میں ان سے گئی زکوٰۃ مانگنے, تو انہوں نے منہ یوں کر لیا. میں قریب جا کے بات کر رہا ہوں تو منہ یوں کر لیا, اور کہنے لگے کہ نامحرم کو دیکھنا حرام ہے. وہ بیچاری بوڑھی ماسی, تو یوں کر کے بات کر رہے ہیں. پھر میں نے جب زیادہ بات کی, میرے گھریلو حالات جا کے دیکھیں, انہوں نے پھر چپ کرا دیا کہ نامحرم کی آواز کا بھی پردہ ہے. یقیناً پردہ ہے نامحرم کی آواز کا. کوئی جوان لڑکی بات کر رہی ہو, اس کی آواز سے آپ دلچسپی نہیں لے سکتے, کہہ کے لگا کے فری ہونا اس سے جائز نہیں ہے. لیکن اس بیچاری پر ایک ماسی کو قیاس کرنا, اور وہ بھی کسی ضرورت سے آئی ہے, اور ویسے بھی اس بیچاری کو دیکھنے سے کیا بد نظری ہوگی. یہاں دیکھنے کے لیے پتہ نہیں لوگ کیا کیا دیکھ رہے ہیں, اللہ کی پناہ. تو مجھے بڑی ہنسی آئی اس ماسی کے انداز پر. کہنے لگی میں جب وہاں گئی تو وہ یوں منہ کر لیا کہ نامحرم کو دیکھنا. وہ جو بیچاری گھروں میں ہوتی ہیں نا, تو فتنے, بات یہ ہے کہ نامحرم کو دیکھنا کوئی ضرورت ہو اور فتنے سے انسان محفوظ ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اگر کوئی خاتون آئی کبھی کوئی بات کرنے کے لیے, تو آپ نے یوں تھوڑی کر لیا کہ نامحرم کو دیکھنا حرام ہے, بات نہیں کرو مجھ سے, چلو یہاں سے, بھاگو یہاں سے. بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہاں یہ کہ اس میں علماء اس لیے احتیاط کا حکم دیتے ہیں کہ یہاں تک لوگ قناعت نہیں کرتے, وہ بہت زیادہ فری ہو جاتے ہیں, اور پھر جناب وہ گپیں بھی لگ رہی ہیں, اور ہاں ہاں ہو بھی چل رہا ہے, جیسے آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے. آپ کی کلیگ ہے, آپ کے ساتھ جاب کرتی ہے, ٹھیک ٹھاک فری ہو رہے ہیں, جب بھی جا رہے ہیں اس کو. ایک خاتون یہاں جاب کرتی تھی, تو وہ لانڈھی ان کا کہیں آفس تھا, ناظم آباد سے لانڈھی کتنا دور ہے. تو انہوں نے بتایا کہ میں جب بھی جا رہی ہوتی نا, 15-20 آدمی آ رہے ہوتے ہیں کہ لفٹ آپ ہمارے ساتھ چلیں. ٹھیک ہے, آپ کس کے ساتھ چلیں. تو یہ نیتیں خراب ہوتی ہیں. لیبل خدمت کا لگا ہے اور نیتیں خراب ہیں. کیونکہ بھائی اگر اتنا ہی شوق ہے تو اور بھی تو 8-10 بوڑھے آپ کو نظر آئے ہوں گے نا راستے میں, بیچارے پیدل جا رہے ہوں گے, ان کو تو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ انکل آپ ہمارے ساتھ چلیں. تو انٹیوں کے پیچھے لفٹ دینے کے لیے پڑے رہتے ہیں. لیکن اگر کوئی واقعی بری نیت نہیں ہے, کوئی واقعی خدمت کر رہا ہے, تو اس میں تو بھائی کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ ثواب کی بات ہے. ہاں فتنے سے انسان محفوظ ہو. یعلم خائنۃ الاعین, اللہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. وما تخفی الصدور, اور سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ. تو ان مولانا صاحب کا بہرحال تقویٰ ہے کہ وہ احتیاط کر رہے ہیں, لیکن اتنا زیادہ جب آپ دین کو بھیانک بنا دیں گے, وہ تو چلیں اپنی لحاظ سے جو کر رہے ہیں وہ تقوی کی بیس پہ ہی کر رہے ہیں, اللہ ان کو اس کا اجر دے گا. لیکن اتنا جب بنا دیں گے تو لوگ دین پہ آئیں گے نہیں. پھر وہ بیچاری ماسی ہے بھائی, اس کی مدد کرو. ایک دفعہ بائک پہ جاتے ہوئے خاتون نیچے گر گئیں, لڑکی تھی, تو ہمارے دوست احباب کچھ کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے جا کے مجھے آ کے بتایا انہوں نے. وہ بیچاری چیخیں مار رہی ہے, ایکسیڈنٹ ہوا ہے, تو اس کو اٹھانا ہے نا. تو انہوں نے کہیں اٹھا دیا, مدد کی اٹھانے میں, اور کہیں بھی ایمبولینس میں ڈالا یا کیا کیا. اب آ کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے کسی کو بتایا, کسی مولانا صاحب کو, تو انہوں نے کہا نامحرم کو آپ نے ہاتھ کیوں لگایا. تو میں نے کہا وہ بیچاری کو وہاں تڑپنے دیں, پتہ چلا کوئی دوسرا ٹرک آ کے نامحرم کو کچلتا ہوا چلا جائے, روڈ پہ اس کو تڑپنے دیں, تو نامحرم کو کچلنے کا گناہ نہیں ہوگا. تو ایسی ضرورت میں میرے بھائی احتیاط کے ساتھ اپنی بہن سمجھ کے اس کو اس کی مدد کرنی چاہیے. تو بہرحال میں یہ آیتیں کہ آپ کہاں سے کہاں پر چلی جاتی ہے.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی کچھ لکھا نہیں. اللہ فرماتے ہیں تو رائٹر نہیں ہے, اچانک ایک ایسی کتاب جس سے لوگوں کے دل تبدیل ہو گئے. حضرت عمر بن خطاب جیسا سخت دل کیسے پگھل گئے وہ قرآن کی آیتیں سن کے, اور واقعی ایسا ہی ہوتا ہے. تو وہ ہندو لڑکی مسلمان ہوئی, ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ اس کے اسلام کو قبول کرے. تو اگر مولانا طارق جمیل صاحب اس کو اپریشیٹ نہ کرتے, فون کر کے تو نہ میرا صحیح جیسے سناتے اس کو ٹھیک ٹھاک, وہ کہتی بھائی ہم واپس جا رہے ہیں. تو آہستہ آہستہ تمیز سے آرام آرام سے سمجھایا جاتا ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ.